نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین کرام، وضو کی حکمت بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سے میں آج آپ حضرات کے سامنے چند حکمت وضو کی بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح دین کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ میرے معزز سامعین، وضو میں ایک حکمت وہ حصول حب الہی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا حصول ہے۔ اگر ایک انسان بنیت اطاعت الہی اپنی ظاہری اور باطنی نظافت کا خیال رکھتا ہے تو وہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یعنی اللہ تبارک و تعالی باطنی اور ظاہری طہارت صفائی کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ چنانچہ وضو بھی طہارت ہے، اس سے انسان کے ظاہری اعضاء دھل جاتے ہیں، تو بے شک یہ ایک صفت ہے۔ اگر اس وضو کی صفت سے انسان متصف رہے تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ وضو میں دوسری حکمت یہ ہے کہ انسان جب کسل کی وجہ سے اور غفلت کی وجہ سے جب اس کے اعضاء یعنی وضو میں جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں تو ان اعضاء کا جو نور ہوتا ہے جو وضو سے حاصل ہو چکا ہوتا ہے اور اس کی غفلت کی وجہ سے وہ نور اس سے سلب کر لیا جاتا ہے، تو وہ نور دوبارہ وضو کے ذریعے واپس آ جاتا ہے، اور یہی نور کل کو قیامت کے دن ظاہر ہو کر نکلے گا، بلکہ یہ نور قیامت کے دن ان اعضاء پر نمایاں ظاہر کیا جائے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان امتی یأتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، یعنی قیامت کے دن میری امت اس حال میں آئے گی کہ ان کے چہرے اور ان کے ہاتھ روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، یعنی تم میں سے جو شخص اپنی روشنی بڑھا سکے تو وہ بڑھا لے۔ وضو میں تیسری حکمت یہ ہے کہ نماز شعائر اللہ میں سے ہے، اور یہ عظیم الشان شعار، اس میں داخل ہونے کے لیے وضو شرط رکھا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز کی کنجی وہ وضو ہے، تو لہٰذا ایک عظیم الشان شعار جو اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو بیان کیا ہے، اس کی چابی وہ وضو بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح دین کی فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا